یہ مال جو ہے، اس مال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہے کہ مال کمانا، جو ہم نے بات کی کہ حلال طریقے سے کمانا، جتنی ہماری ضرورت ہے زیادہ بھی کما سکتے ہیں. مال کمانے میں کوئی اسلام نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ آپ 1 لاکھ روپے مہینے سے زیادہ سیلری نہیں لے سکتے، یہ تو اسراف میں آ جائے گا، یا 2 لاکھ سے زیادہ نہیں لے سکتے، یا 50,000 سے زیادہ نہیں لے سکتے. کوئی لمٹ نہیں ہے. حلال طریقے سے کمایا جا سکتا ہے ایز لانگ ایز وہ اللہ کے اطاعت سے غافل نہ کرے. لیکن اس کی محبت جو ہے، اس کی محبت کو ڈسکریج کیا گیا ہے. اس کی جو محبت جب بڑھ جاتی ہے وہ پھر انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو، درہم اور دینار کی غلامی کرنے والا ہلاک ہو، یعنی مال کی غلامی کرنے والا ہلاک ہو. جو شخص مال کی غلامی کرتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ ہلاک ہو. اس کو جب مال ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، جب اس سے مال چلا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس کی ساری زندگی کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ اس کی ساری زندگی کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں؟ مال کے اوپر. جو ہی خبر آئی کہ مال میں آپ کو کسی بزنس ڈیل میں آپ کو فائدہ ہوا، بالکل خوش پھر رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا، باقی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا، زندگی بھی بڑی اچھی گزر رہی ہے. جو ہی پتہ لگا کہ فلاں ڈیل میں نقصان ہو گیا ہے تو اپنی زندگی بھی برباد اور باقی ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان سب کی زندگی بھی برباد. سو دس از سم تھنگ جو کہ ہمیں اپنے اندر کے مال کی محبت میں لوگ کہتے ہیں کہ مال جو دن رات اس کو گنتے رہتے ہیں اور اس کی محبت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کو بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ انسان کی زندگی کا فوکس ہے وہ مال ہی بن جاتا ہے. تو وہ مال انسان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت کا سبب ہے جب اس کی محبت آگے چلی جاتی ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے، میں تم لوگوں کے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پہ فقر آ جائے گا، بلکہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تم لوگوں پر دنیا فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کر دی گئی، اور پھر تم لوگ بھی اس میں ویسے ہی رغبت کرو گے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے کی، اور پھر یہ تمہیں بھی ویسے ہی ہلاکت میں ڈال دے گی جیسے اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ڈالا. تو مال کا آنا یا نہ آنا یہ ہماری کامیابی اور ناکامی کی علامت نہیں ہے، لیکن اس مال کو کمانے میں اگر ہم ایک سرٹن جو گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہیں اسلام میں ان سے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہے. اور صحابہ بھی جو تھے، صحابہ بھی مال کمایا کرتے تھے. ایسا تو نہیں کہ وہ مال نہیں کماتے تھے، بلکہ کئی صحابہ تھے جو کہ مالدار صحابہ میں سے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ مالدار صحابی تھے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مالدار صحابی تھے. بہت سے اور صحابہ تھے. لیکن فرق کیا تھا کہ ان لوگوں کو ان کے مال نے اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں کیا. جب اللہ کی اطاعت کا وقت ہے اور جس چیز سے کرنا ہے اس وقت اللہ کی اطاعت کو پرائرٹی دی جاتی ہے. اور مال کمایا تو حلال طریقے سے خرچ کیا، حلال جگہ پہ. لیکن جب اللہ کی دین کی خاطر کچھ بھی کرنے کا حکم آیا اس وقت پھر یہ نہیں دیکھا کہ میں اپنے مال کی وجہ سے یہ کام نہیں کروں گا، بلکہ جب مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے پھر دل کھول کے اللہ کے دین کے لیے خرچ بھی کیا. اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب دل میں مال کی محبت نہیں ہے تو پھر اس کو ضائع کرنے میں یا وہ آپ کے پاس سے چلا بھی جائے گا تو کیا ہوگا، آپ کو اتنا زیادہ مال کے جانے کی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ دل میں محبت نہیں. اب محبت کے بھی مختلف لیولز ہیں. ایک ہوتی ہے کہ تھوڑی بہت محبت تو ہر انسان کے دل میں ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو مال نہیں چاہیے. کسی بھی آپ کسی بھی پوچھیں گے کہ آپ کو مال چاہیے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ نہیں مجھے مال چاہیے نہیں ہے. ہاں کتنا چاہیے اس میں فرق ہو سکتا ہے. کوئی کہے گا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا چاہیے جتنے میری ضرورت ہے اور میرا گزارا ہو سکتا ہے. کچھ ایسے کہتے ہیں نہیں مجھے تو بہت زیادہ چاہیے کیونکہ میں اگر تھوڑا مال ہوگا تو میں اچھا برانڈ نہیں پہن سکوں گا، اچھا گھر نہیں رکھ سکوں گا، اچھے کپڑے نہیں پہن سکوں گا، اچھا موبائل نہیں ہوگا، تو مجھے سب چیزیں ٹاپ آف دا کلاس چاہیے. اس کے لیے مجھے مال بھی بہت زیادہ چاہیے. تو یہ کیا اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. تو مال جو تھے صحابہ بھی کمایا کرتے تھے لیکن کیا تھا ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی.